بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہی ہے جو اہل سما کی معبود ہے۔ فرشتے وغیرہ جو کچھ بھی ہیں سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور جو زمین والے ہیں انس اور جن وغیرہ یا جو کچھ بھی اس میں رہتے ہیں جانور کیڑے مکوڑے سب اسی کی تسبیح وغیرہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء، اور وہی ہے جو معبود ہے آسمانوں میں۔ الہ معبود کے معنی میں بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ ہے۔ واسقاط الاولی، اور پہلے حمزے کے ساقط کرنے کے ساتھ بھی ہے۔ وتسہیلھا کالیا، اور یا کے مثل اس کی تسہیل بھی ہے، یعنی پہلے والے حمزے کی تسہیل بھی ہے یا کے مثل۔ معنی ہے اے معبود، الہ یعنی معبود ہے وہی آسمان والوں کا۔ وفی الارض الہ، اور زمین میں معبود ہے۔ وکل من الظرفین، اور دونوں ظرفوں میں سے ہر ایک، دونوں ظرفوں میں سے ہر ایک۔ ظرفین سے مراد فی السماء اور فی الارض ہے۔ متعلق بما بعدہ، یہ اپنی ما بعد سے متعلق ہے، تو دونوں ظرف میں سے ہر ایک ما بعد سے متعلق ہے، تو ظرفین سے مراد فی السماء اور فی الارض ہے، اور ما بعد سے مراد دونوں جگہ پر الہ ہے۔ الہ یعنی فی السماء اپنے بعد والے الہ سے متعلق ہے، اور فی الارض یہ ظرف اپنے بعد والے الہ سے متعلق ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ فِي تَدْبِيرِ خَلْقِهِ، اور وہی حکمت والا ہے اپنی مخلوق کے تدبیر کرنے میں۔ العلیم بمصالحہم، اور ان کے مصالح کو جاننے والا ہے، ان کی مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ تَعَظَّمَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی برکت والا یعنی بڑی عظمت والا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وعنده علم الساعہ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، متى تقوم، کہ وہ کب قائم ہوگی۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ بالتا والیا، ترجعون تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ یرجعون بھی ہے، یا کے ساتھ یرجعون بھی ہے، تو معنی ہے اگر تا کے ساتھ پڑھا تو تم لوٹائے جاؤ گے، اور اگر یرجعون یا کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہے جس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تبارکہ کا معنی وہ بہت بلند، وہ برکت والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے نا، بابرکت ہونے کے معنی میں ہے۔ اور تبارکہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر گا، اور اس فعل کی گردان نہیں آتی ہے، صرف اور صرف ماضی کا ایک صیغہ اس کا مستعمل ہوتا ہے تبارکہ، اور وہ بھی ماضی کا صیغہ صرف اللہ تعالی کے لیے آتا ہے، اللہ تعالی کے لیے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو اسم فعل بھی کہا ہے۔ تبارکہ اس کی گردان نہیں آتی، صرف ماضی کا صیغہ آئے گا، وہ بھی اللہ تعالی کے لیے۔ لہو میں لام تملیک کے لیے ہے، ملکیت جتانی کے لیے ہے، یعنی لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کے بادشاہت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق، ولا يملك، اور مالک نہیں ہے وہ لوگ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، الشفاعت کسی کے لیے شفاعت کی۔ اس آیت کریمہ میں لا یملکو الذین، الذین یہ یملکو کا فاعل ہے، یملکو کا فاعل ہے الذین، اگر الذین سے مطلقاً معبودان غیر اللہ مراد ہوں تو اس صورت میں الا من شہید بالحق یہ مستثنی متصل ہوگا، جیسے کہ مفسر علام نے بھی یہی تعریف اس کی تفسیر فرمائی۔ تو یملکو کا فاعل الذین ہے، اور الا من شہید بالحق یہ اس صورت میں مستثنی متصل ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ کسی کی شفاعت وغیرہ کرنے کے مالک نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حق کی گواہی دی،
اور وہ اس بات کو جانتے ہیں دل سے کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، تو وہ مؤمنین کی شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کے لیے نصیب والا شخص وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں خلوص دل سے، یا ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا خلوص تہی دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، نہ خلوص تہی دل سے، یا فرمایا خلوص تہی نفس، یعنی یا تو تہی دل فرمایا یا تہی نفس فرمایا۔ راوی کو اس میں شک ہے کہ اللہ کے رسول نے یا تو من قلب ہی فرمایا یا من نفس ہی فرمایا، یعنی یا تو اپنے دل سے یا نفس سے، او کے ذریعے شک کا اظہار کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر من قلب ہی کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے یا من نفس ہی کے، اس میں راوی کو شک ہے۔ بہرحال من قلب ہی مراد لیا جائے یا من نفس ہی، دونوں میں معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ نفس سے مراد بھی دل ہی ہے، دل ہی ہے، اور خالصا من قلب ہی تہے دل کی میں بھی یہی مراد ہے کہ انسان جب تہے دل سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کا وہی ہوتا ہے جو اس کے دل اور اس کے نفس میں اس کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میری شفاعت کے لیے نصیب والا انسان وہ ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ ولا یملک الذین یدعون، اور مالک نہیں ہے وہ لوگ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یا عبدون جن کی پوجا کرتے ہیں، کفار من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، الشفاعۃ لأحد کسی کے لیے شفاعت کی، الا من شہد بالحق مگر وہ جنہوں نے حق کی گواہی دی، اے قال لا الہ الا اللہ، حق کی گواہی دینے سے مراد کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں بقلوبہم اپنے دلوں سے، ما شہدوا بہ بالسنتہم کہ جس پر انہوں نے اپنی زبانوں سے گواہی دی، وہو عیسیٰ وعزیر والملائکہ اور وہ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عزیر ہیں اور ملائکہ ہیں، فإنہم یشفعون للمؤمنین تو یہ لوگ مؤمنین کی شفاعت کریں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس آیت کریمہ میں لئن سألتہم میں لام قسمیہ ہے، لام قسمیہ ہے اور ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ، اور لَيَقُولُنَّ یہ جواب قسم ہے، لَيَقُولُنَّ یہ جواب قسم ہے، اور قاعدے کے مطابق جواب شرط محذوف ہے، جواب شرط محذوف ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب قسم اور شرط جمع ہو جائیں تو اول کا جواب مذکور ہوتا ہے اور ثانی کا جواب محذوف ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی قسم پہلے ہے اور ان شرطیہ بعد میں ہے، تو قسم کا جواب مذکور ہے لَيَقُولُنَّ اور ان شرطیہ کا جواب محذوف ہے۔ اس جیسی عبارت میں قبل میں بھی گزر چکی ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اور اگر تم ان سے پوچھو، سوال کرو، لام قسمیہ ہے، من خلقہم کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللہ تو ضرور یہ کہیں گے اللہ نے۔ حُذِفَ مِنْهُ نون الرفع، اس سے نون رفع اور واو ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے، یہ بھی ما قبل میں گزر چکا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، یُصْرَفُونَ عن عبادت اللہ، یصرفون عن عبادت اللہ اللہ کی عبادت سے کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وقیلہ اے قول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رب کہنے کی قسم، وقیلہ میں قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تفسیر ہے، یعنی قیل میں جو مضاف ہے اور مضاف الیہ دونوں کی تفسیر ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا رب کہنا، اس کی قسم، دونوں کی یہ تفسیر ہے۔ اور قیل بمعنی قول ہے، قیل بمعنی قول ہے، اور مضاف الیہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ قیل ہی محض ضمیر جو ہے اس مضاف الیہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا وقیل ہی اور ان کے کہنے، یا رب یعنی یا رب کہنے کی قسم، اور کس کے کہنے، اے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی قسم۔ وَنَصْبُهُ تو قیل ہی ایک یہ بھی جائے اور ایک قیلہ لام کے نصب کے ساتھ بھی جائز ہے، لام کے نصب کے ساتھ مصدر ہونے کی بنیاد پر، لیکن ایسی وجہ اس صورت میں اب اس کا فعل مقدر مانا جائے گا، ہے نا، اے قالا تو اب قالا جو اس کا فعل ہے وہ مقدر ہوگا۔ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اور اس کا نصب مصدر ہونے کی بنیاد پر فعل مقدر کی وجہ سے ہوگا۔ مانا وہ اے وقال یا ربی اور کہا اے میرے رب۔
ان ہؤلاء بے شک یہ قوم لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لائیں گے، اے میرے قوم بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فسوف قال تعالی تو اللہ نے فرمایا فصفح اعرض تو آپ ان سے اعراض کیجیے، درگزر کیجیے ان سے، وقول اور کہیے سلام، اور ان سے کہیے سلام ہے، بس سلام ہے، منکم تم سے۔ وہذا قبل ان یؤمر بقتالہم اور یہ قتال کا جہاد کا حکم دینے سے پہلے کا حکم ہے، فسوف یعلمون تو ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، اور تا کے ساتھ بھی ہے فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، بالیا بتا تحدید لہم کہ ان کے لیے بطور تحدید ہے۔ اس آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تلقین کی ہے جو ہر ایک داعی حق کو ہمیشہ تلقین کی گئی ہے کہ مخالفین کے لیے دلائل و شبہات کا جواب تو دے دو، لیکن جو جہالت اور حماقت اور بے وقوفی وہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب انہی کی زبان میں دینے کے بجائے اس سے آپ سکوت اختیار کرو، ان سے اعراض کرو، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کو سلام کرو، ہے نا، یہ کہہ دو کہ میں تم کو سلام کرتا ہوں، ہے نا، سلام منکم سلام کہو، وقل سلام اور آپ کہو سلام ہو، یعنی بس تم پر سلام ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم انہیں السلام علیکم کہو، السلام علیکم کہو، یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تم کہو سلام، تو یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی انسان سے تعلق ختم کرنا ہو، قطع کرنا ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے سلام ہے، یہ تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تو یہ ایک محاورہ ہے، اور اس سے مراد اس سے اعراض کرنا ہوتا ہے اور اس سے تعلق کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور اس جملے سے حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے اچھے انداز میں اور خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم راستے میں ان سے ملو تو ان کو تنگ ترین راستے پر چلے جانے پر مجبور کر دو۔ سلام کی ابتدا نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم ان کو السلام علیکم نہ کہو، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنا یہ حقیقت میں اسلامی تہذیب کا دیا ہوا ایک اعجاز ہے، اور اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اسلامی تہذیب کی پیروی کرنے والے ہیں اور مسلمان ہیں، اور جو لوگ دین الہی کے دشمن اور باغی ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں اور السلام علیکم یا السلام علیکہ کہیں تو اس کے جواب میں صرف علیکہ کہو یا علیکم کہو، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم کے جواب میں حداک اللہ کہا جائے، حداک اللہ۔ البتہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر یہود و نصارہ کے ساتھ سلام میں پہل کرنا جائز ہے، اور یہی حکم ان مسلمانوں کا بھی ہے جو بدعت اور فسق میں مبتلا ہوں، بدعت اور فسق میں مبتلا ہوں، ہے نا، کہ انہیں سلام نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی مصلحت ہے، کوئی ضرورت کے پیش نظر سلام میں پہل کرنا بھی پڑ رہی ہے تو اپنی ضرورت کے پیش نظر وہ ایسا کر سکتا ہے۔